وبقربه كم تنجلي. آج رو کر رب کو منانے کی رات ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں دل سخت ہو چکے ہیں. آج تو ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اکا دکا گناہ تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے زندگی میں فلاں گناہ کیا ہے، سارے گناہ تو ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گناہ شمار کرنے ہوں کہ میں کتنے گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے سال گنو. 20 سال عمر ہے، 30 سال ہے، 35 ہے، 50 ہے، 60 ہے، جتنے تمہاری زندگی کے سال ہیں انہیں گنو. پھر ان سالوں کے دن گنو اور پھر ہر روز کا زیادہ نہیں، صرف ایک گناہ شمار کرو، ایک گناہ، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنا زہر کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. بھائی زندگی کے سال گنو، سالوں کے دن گنو اور ہر دن کا صرف ایک گناہ شمار کرو اور پھر دیکھو کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اور اس بارگاہ میں تو ہم ایک گناہ کا حساب بھی نہیں دے سکتے. دیکھیں جو آدمی زہر کھا لے اور اسے پتہ چل جائے میں نے زہر کھا لیا، وہ دوڑے گا ڈاکٹر کے پاس مجھے اینٹی میڈیسن دی جائیں، وہ دوڑے گا حکیم کے پاس مجھے تریاک دیا جائے. تو ہم نے بھی تو زہر کھا لی ہے. آئیں حضور کی بارگاہ کرم نواز میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی گناہوں کا میٹھا زہر کھا لیا ہے، تو اب اس کا تریاک کہاں ہے؟ فرمایا توبہ ایسا تریاک ہے جو گناہ کے زہر کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. آج ہم گناہ ایسے بھول گئے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. پر یاد رکھیں ہمارے بھول جانے سے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. اگر تو ہمارے بھول جانے سے گناہ معاف ہو جاتے تو یہ جملہ بول کر ہمیں بات ہی ختم کر دیتا کہ گناہ بھول جاؤ اللہ معاف فرما دے گا. ہمارے بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ نے بڑے بڑے گواہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. پروردگار کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو ہماری خبریں بیان کرے؟ فرمایا کرامن کاتبین، تمہارے دائیں کاندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں کاندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ، یہ قیامت کے دن تمہارے اعمال بیان کریں گے. پروردگار کل قیامت کے دن اگر کسی میں اتنی جرت آ جائے وہ کہے میں فرشتوں کا لکھا ہوا نہیں مانتا، تو کیا تیرے پاس کوئی اور گواہ بھی ہے جو ہمارے اعمال بیان کر سکے؟ تو فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین تمہاری خبروں کو بتائے گی کہ میری چھاتی پر کون کون سے عمل کرتے رہے ہو. پروردگار کل قیامت کے دن اگر کسی میں اتنی جرت آ جائے وہ کہے نہ میں فرشتوں کی گواہی مانتا ہوں نہ میں زمین کی گواہی مانتا ہوں، تو کیا تیرے پاس کوئی اور گواہ بھی ہے؟ فرمایا آ جاؤ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا فرشتوں کا لکھا نہیں مانتے نہ مانو، زمین کی گواہی نہیں مانتے نہ مانو. آج ہم منہ تمہارے بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے کہیں گے ذرا بول کے بتاؤ کون سے گناہ کرتے رہے ہو. تمہارے پیروں سے کہیں گے ذرا بول کے بتاؤ کہاں چل کے جاتے رہے ہو. تمہاری آنکھوں سے کہیں گے بول کے بتاؤ کون سے عمل دیکھتی رہی ہو، کون سے منظر دیکھتی رہی ہو. یقین جانیے آج اس وجود کی زیبائش کا مجھے بڑا خیال ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میں نے خوشبو اچھی لگا رکھی ہو، جوتے اچھے پہن رکھے ہوں اور میرا ہیئر سٹائل اچھا ہو، لباس اچھا ہو. یہ جس وجود کی زیبائش کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہی وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو جب اپنا وجود گواہی دے گا تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں گناہ توبہ کی مرکز سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. کن کے لیے؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اگر قرآن مجید کے اگلے لفظوں پر غور کریں
تو ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خالی گناہ بخشے ہی نہیں، فرمایا اجر کبیر، وہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں نا، میں خالی ان کے گناہ نہیں بخش رہا، انہیں بڑا اجر بھی عطا کروں گا۔ کبیر، بڑا اجر۔ دیکھیں اللہ بخش دینا، یہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ مجھے بخش دے، یہی بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں تو اللہ ساتھ اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ کس چیز پر؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گئے۔ كم تنجلي